السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کے سبق نمبر 3 کے عنوان جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت سن 1999 تا سن 2008 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ 12 اکتوبر سن 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا سن 1999 میں میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت ختم ہوا تھا۔ وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ انہوں نے 20 جون سن 2001 کو صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ تمام سن اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، یہ MCQs کے طور پر آ سکتے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کیا گیا اور نئی انتظامیہ تشکیل پائی۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے 3 برس کے لیے حکومت کرنے کا اختیار حاصل کر لیا۔ انہوں نے ملک میں جلد انتخابات کرانے کا وعدہ بھی کیا۔ جنرل پرویز مشرف کی اہم اصلاحات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ صنعتی اصلاحات۔ جنرل پرویز مشرف کے معاشی اقدامات میں صنعتوں کی بحالی، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور سرمایہ کاروں کا تحفظ فراہم کرنا شامل تھا۔ مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم کی گئیں، جن میں موٹر گاڑیوں، موٹر سائیکل، چینی، کیمیکل، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے، بجلی کا سامان بنانے اور سیمنٹ سازی کی صنعتیں قابل ذکر ہیں۔ بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے نجکاری کے عمل کو، نجکاری کہتے ہیں پرائیویٹ کرنا چیزوں کو، تیز کرنے کے لیے نجکاری کمیشن قائم کیا۔ اس طرح پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ، جس کو ہم PTCL کہتے ہیں، اور مالیاتی اداروں کی نجکاری عمل میں لائی گئی۔ زرعی اصلاحات۔ زراعت کی ترقی کے لیے اس میں جدت لائی گئی، کسانوں کو خصوصی مراعات دی گئیں، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کھالوں کو پختہ کیا گیا۔ تعلیمی اصلاحات۔ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے تحت تعلیمی نصاب کو تبدیل کر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلباء کو کمپیوٹر سائنس اور دیگر سائنسی مضامین پڑھانے کا آغاز کیا گیا۔ صحت سے متعلق اصلاحات۔ لوگوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولتیں دینے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ مریضوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے خصوصی ایمبولینس سروس ریسکیو 1112 شروع کی گئی۔ معاشی اصلاحات۔ 11 ستمبر سن 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے ہوئے۔ اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، یہ MCQ بھی آ سکتا ہے۔ امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کے باعث پاکستان اہمیت اختیار کر گیا۔ مغربی ممالک کی امداد کے باعث پاکستان کی معیشت کو سہارا ملا۔ معاشرتی اصلاحات۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی جیسی اصطلاحات کا بہت چرچا رہا۔ ملک میں بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینلز متعارف کرائے گئے، کئی اخبارات اور نئے رسائل کا اجرا کیا گیا۔ ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا۔ آرمی میں میڈیکل کور کے علاوہ پہلی بار بحیثیت کیڈٹ اور انجینئر خواتین کی بھرتی کی گئی۔ خواتین کو بطور ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا گیا۔ مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں مخصوص کی گئیں۔ بچوں، پرویز مشرف کے معاشرتی اصلاحات امپورٹنٹ ہیں اور یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 11 بھی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا۔ آئینی اصلاحات۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے آئین میں 17ویں ترمیم سن 2003 میں کی گئی، جس کے تحت صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار واپس مل گیا۔ انتظامی اصلاحات۔ پرویز مشرف کے دور کے انتظامی اصلاحات موسٹ امپورٹنٹ ہیں، آپ کو ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے 14 اگست سن 2001 سے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا۔ اس نظام کے 3 بنیادی مقاصد تھے۔ یہ آپ کا مختصر سوال بھی بن سکتا ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ وسائل کی ضلع کی سطح پر دستیابی، مقامی معاملات مقامی سطح پر حل کرنا، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی۔ عام انتخابات سن 2002۔ جنرل الیکشنز۔ جنرل پرویز مشرف نے سن 2002 میں ملک میں عام انتخابات منعقد کروائے۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ قائد اعظم نے اکثریت حاصل کی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔
میر ظفر اللہ خان جمالی کی حکومت بھی محض 1.5 برس چل سکی اور انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی کے فیصلے کے مطابق استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ عبوری مدت کے لیے، عبوری کہتے ہیں عارضی طور پر، چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد شوکت عزیز ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد ملک کے وزیر اعظم بنے۔ بچوں یہ جو یلو باکس ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آپ پوری بک کے جتنے بھی یلو باکس میں معلومات لکھی ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، یہ MCQs کی صورت میں آ سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں میر ظفر اللہ خان جمالی صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جو سن 2002 کے عام انتخابات کے بعد وزیر اعظم بنے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ یاد کریں اور جیسے کہ میں اپنے ہر لیکچر میں کہتی ہوں یاد کر کے بار بار لکھنے کی پریکٹس کریں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔